حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان، عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سکھی رہے گا۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ بڑھوتری ہوتی ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ راجیہ کا خزانہ اور سویدھائیں میرے اور میرے پریوار کے اپبھوگ کے لیے نہیں ہے، میں بس ان کا رکھوالا ہوں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو ورد اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، نقاب ہوتے ہیں۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تمہیں پتہ چلے گا۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کے رہنا۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم، گناہ باقی رہے گا
اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے۔ تم جو گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہے تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچے کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھول سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمائے بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو حضرت علی نے فرمایا سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک درار بھی آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جس انسان میں وفاداری نہیں اس سے دوستی کا مطلب ہے خود کو ذلیل کرنا۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکامات پہ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والے بنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔